بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی ویڈیو میں ہم ایک بااثر اسلامی اسکالر سیدنا احمد بداوی کی سوانح یاد کو پیش کر رہے ہیں، جن کی تعلیمات نے مسلم دنیا کے روحانی منظرنامے کو تشکیل دیا ہے۔ ان کی زندگی کا تفصیلی جائزہ لے کر ہم ان کی علمی کامیابیوں، کلیدی فلسفوں اور ان کے کام کی پائیدار اثر کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی شناختی نچوڑ اور عصری معاشرے میں ان کی مطابقت کو جانیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، شیخ البداوی، جسے عربوں کے شیخ بھی کہا جاتا ہے، ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے حجاز سے اسلام کی مغربی سرزمین کا سفر اموی دور میں سن 93 میں ہجری میں کیا، جب شہنشاہ حجاج ابن یوسف الشقفی کے ظلم نے علویوں کو مغلوب کر دیا۔ یہ خاندان سیدے سے مراکش کے شہر فیض میں آباد تھا۔ 6 صدی ہجری میں احمد البداوی کے دادا شریف ابراہیم نے سلطان کی بانجی سے شادی کی اور اس نے ان کے بیٹے علی کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں فاطمہ نامی ایک نوجوان لڑکی سے شادی ہوئی۔ 6 بیٹوں کو پیدائش ہوئی، جن میں سے آخری مصری تاریخ میں محبوب اور عاشق احمد خدا سے راضی کے طور پر جانا جاتا ہے، جسے بعد میں البداوی کا لقب دیا گیا۔ آپ اور ان کے اہل خانہ نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور راستے میں مصر سے گزرے اور آگے بڑھنے سے پہلے 5 سال وہاں مقیم رہے۔ ان کے مکہ پہنچنے کے فوراً بعد 609 ہجری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور مکہ کے قبرستان الممالیہ میں دفن ہوئے۔ البداوی مکہ میں علمی حلقوں میں پڑھتے رہے اور لوگوں میں ایک بہترین گھڑسوار کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کا ہنر ایسا تھا کہ مکہ یا مدینہ میں کوئی گھڑسوار ایسا نہیں تھا جس پر وہ عبور نہ رکھتا ہو۔ ان کے بھائی حسن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ مکہ یا مدینہ میں میرے بھائی احمد سے زیادہ بہادر کوئی گھڑسوار نہیں ہے، لہذا اسے جوان بہادروں کا باپ کا لقب دیا گیا۔ مکہ میں البداوی نے مراقبہ، مشاہدہ کرنے اور مذہبی سچائیوں پر سچے رہنے کی زندگی گزاری۔ مقدس قانون کے خلاف گناہوں یا نافرمانیوں سے دور رہے، اچھے کردار، قابل تعریف سلوک اور مسلسل روزے سے بھری زندگی اور اپنی رات کی چوکسی میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخرکار وہ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ انہوں نے ابو قیس کے پہاڑ میں تنہائی اختیار کی اور آخرکار شیخ بری کے ہاتھوں صوفی کا راستہ اختیار کیا، جو شیخ ابو نعیم کے شاگردوں میں سے ایک تھے، جو سید احمد الرفاعی کے ساتھی تھے۔ خدا ان سب سے راضی ہو۔ البداوی نے اپنا وقت عبادات کے لیے وقف کیا اور عراق کے 2 روحانی پیشوا احمد الرفاعی اور عبد القادر جیلانی کے کاموں کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کے کاموں میں ان کی دلچسپی اس حد تک پہنچی کہ 634 ہجری میں اپنے بھائی حسن کے ساتھ عراق کا سفر کیا۔ انہوں نے بغداد، الجلان کے شہر، پھر عبیدہ الرفاعی شہر کا دورہ کیا، جہاں کہا جاتا کہ انہیں الہی روشنیوں کا پہلا آغاز ہوا ملا۔ اس کے بعد آپ کو مصر کا سفر کرنے کی ہدایت کی گئی، جہاں آپ 637 ہجری میں تنطلہ شہر پہنچے۔ اس کو جو ہدایت ملی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی مرضی کے لیے ٹنٹنا جائیں اور وہاں آدمیوں اور چیمپئنز کو کھڑا کر دیں۔ چنانچہ وہ تنطلہ گئے اور 12 سال تک شیخ رکن التجیز کے گھر رہے۔ اپنی موت کے بعد البداوی ابن شہید کے حجروں میں چلے گئے، جہاں وہ اپنی موت سے پہلے 26 سال تک رہے۔ البداوی 13ویں صدی ہجری میں مسجد البسو میں نماز ادا کرتے تھے، جسے شیخ محمد احمد کے بعد مسجد جیہ کہا جاتا ہے، جو وہاں مدفون تھے۔ اس وقت یہ مقام مسجد احمدی کے قبرستان میں آتا ہے۔ اس عرصے کے دوران البداوی نے اپنے سلوں اور ساخت میں ایک اعلیٰ درسگاہ قائم کیا۔ کردار اور روح میں ایسے عظیم انسانوں کو جنم دینا جو اپنے استاد البداوی کے عظیم میراث کے ثبوت کے طور پر دنیا کی چاروں سمتوں کا سفر کریں گے۔ اس
وراثت کا ایک مثال کنگ لوئس 11 کے سلیپیوں کے خلاف جنگ میں اس کے طلبہ کا مشہور حصہ لینا ہے۔ ایک اور مثال پیروکاروں کے بے پناہ تعداد ہے جو ان کی احمدیہ صوفی حکم پر عمل پیرا تھے، جس کا مصر کی تاریخ کا گہرا اثر تھا۔ یہ خاص طور پر اس کے لطاف میں استعمال ہونے والے بیان بازی کے انداز اور اپنے وقت کے حکمرانوں کو اس کے مشورے میں نظر آتا ہے۔ خلیفہ عہد العلف کے بارے میں ان کا دلیرانہ بیان بھی دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ چھپ کر اور ظاہر میں خدا سے ہوشیار رہو، آپ کو ہر حال میں سنت اور جماعت کی پابندی کرنی ہے۔ اے عبدالآل، دنیا کی محبت سے گرفتار ہونے سے ہوشیار رہو، کیونکہ یہ نیک کاموں کو خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ جان لیں کہ خدا نے اپنے محفوظ موقعات کتاب میں قرآن پاک میں کہا ہے کہ حقیقت میں اللہ ان لوگوں کے سمجھ ہے جو اس سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اے عبدالآل، یتیم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ننگے کو کپڑے پہناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اجنبیوں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرو تاکہ تم خدا کے ہاتھوں قبول ہو۔ جان لو کہ رات کی ہر ایک نماز رات کی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ عبدالآل، تم میں سے بہترین کردار وہ ہے جو اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت پیش کریں گے روحانی اسکالر خواجہ ناصر الدین عبید اللہ رال کی سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔